لفظ الحمدللہ کی تشریح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کے اندر توحید کے یا قرآن پاک کے یہ جو چار حصے ہیں، چار حصوں میں سے پہلے حصے کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے حصے کا مضمون کہ خالق صرف اللہ ہے، خالقیت کے اندر اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اس پہلے حصے کا لفظ الحمدللہ اس کے اندر ذکر ہے، وہ اس طرح کہ ذکر ہے اللہ کا، مراد ہے خالق۔ للہ میں ذکر ہے لفظ اللہ، ذکر ہے اللہ کا، للہ مراد ہے خالق، للخالق۔ اللہ پاک کے جتنے اوصاف اور صفات ہیں، ان صفات میں مشہور صفت ہے خالقیت۔ بعض اوقات نام کا اطلاق کیا جاتا ہے اور مراد وصف ہوتا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ ذکر ہے فرعون کا، مراد فرعون کی ذات نہیں بلکہ فرعون کا وصف مشہور، یعنی مبتل، باطل۔ اور موسیٰ، موسیٰ سے مراد موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا وصف مشہور یعنی حق، محق۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ۔ اب حالانکہ فرعون لفظ غیر منصرف ہے، لیکن یہاں پر وہ مخصوص طور پہ نام فرعون والا وہ ذات مراد نہیں ہے، مراد نہیں ہے۔ اذا نکرا صرفا، چونکہ فرعون سے مراد اب عام باطل آدمی، کوئی بھی باطل ہو، کوئی بھی مبتل ہو، وہ مراد ہے۔ اس لیے یہ لفظ اب پڑھا جا رہا ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، کہ ہر مبتل کے لیے کوئی نہ کوئی محق حق والا اس کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح فرعون کا ذکر کر کے مراد باطل، موسیٰ کا ذکر کر کے مراد حق، اسی طرح یہاں پر للہ ذکر ہے اللہ کا، مراد ہے اللہ کا وصف مشہور خالق۔ الحمدللہ یعنی الحمد للخالق۔ تو یہ پہلے حصے کی طرف اشارہ ہو گیا خالقیت کی طرف، کہ خالق صرف اللہ ہے، خالقیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رب العالمین، یہ اشارہ ہے دوسرے حصے کی طرف جو سورۃ انعام سے شروع ہو کر سورۃ کہف تک جا رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں اشارہ ہے تیسرے حصے کا جو سورۃ کہف سے لے کر سورۃ سبا تک جا رہا ہے۔ پھر مالک یوم الدین، اس میں چوتھے حصے کا اشارہ ہے جو سورۃ سبا فاطر سے لے کر والناس اخیر تک جا رہا ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ رب العالمین، لفظ رب صفت ہے لفظ للہ کے لیے۔
لفظ رب یہ صفت ہے لفظ للہ کے لیے، اور یہ اضافت لفظی ہے۔ اضافت لفظی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صیغہ صفت کا۔ صیغہ صفت کا ہو، مضاف ہو اپنے معمول کی طرف۔ معمول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فاعل یا مفعول۔ فاعل یا مفعول۔ صیغہ ہو صفت کا۔ صفت کے صیغے کیا ہوتے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، مبالغے کا یہ صیغہ۔ صیغہ ہو صفت کا، مضاف ہو اپنے معمول کی طرف۔ معمول سے مراد ہوتا ہے فاعل یا مفعول، تو وہ اضافت لفظی ہوتی ہے۔ اب رب العالمین رب ہے صیغہ صفت کا، عالمین مضاف الیہ ہے، حقیقت کے اندر مفعول بھی ہے، یعنی جہانوں کو پالنے والا، جہانوں کو پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ تو یہ اضافت لفظی ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اضافت لفظی کا قانون یہ ہے کہ اضافت لفظی میں مضاف اگر نکرہ ہو تو اضافت کی وجہ سے وہ نکرہ کا نکرہ رہتا ہے، معرفہ نہیں بنتا، نہ اس میں تعریف پیدا ہوتی ہے نہ تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ اضافت لفظی کے اندر مثلا ضارب و زیدن، ضارب و زیدن، ضارب لفظ نکرہ ہے، اب زید معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، اب بے شک مضاف ہو جائے۔ ویسے تو قانون ہے کہ نکرہ مضاف ہو جائے طرف معرفہ کے تو نکرہ بھی معرفہ بن جایا کرتا ہے، لیکن اضافت لفظی کے اندر اگر نکرہ مضاف ہو معرفہ کی طرف تو وہ نکرہ نکرہ رہتا ہے، وہ معرفہ نہیں بنتا۔ اضافت لفظی نہ تعریف معرفہ بنانا، نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، نکرہ کے اندر تخصیص بھی وہ پیدا نہیں کرتی۔ تو اب رب العالمین جب اضافت لفظی ہے، لفظ رب ہے نکرہ، العالمین کی طرف مضاف ہوا ہے، تو مضاف ہونے کے باوجود یہ لفظ رب نکرہ کا نکرہ رہے گا، چونکہ اضافت لفظی ہے، اور یہ صفت ہے لفظ اللہ، اور لفظ اللہ کیا ہے؟ معرفہ، بلکہ عارف المعارف ہے، لفظ اللہ معرفہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوتی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین جو نکرہ ہے، یہ نکرہ معرفہ کی صفت کیسے بن گیا؟ یہ آپ کے پاس جواب لکھا ہے، جواب کو سمجھ لو، وہاں بعد میں دیکھنا۔ جواب یہ ہے کہ صیغہ صفت کا ہو، صیغہ کیا ہو؟ صفت کا، وہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ کیا ہو؟ معمول کی طرف مضاف ہو۔ اضافت لفظی ہوتی ہے، اور اضافت لفظی میں وہ نکرہ کا نکرہ رہتا ہے۔ اضافت لفظی میں وہ نکرہ کا نکرہ رہتا ہے۔ بات کو سمجھو ذرا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب مضاف عامل ہوگا اور مضاف الیہ معمول ہوگا۔ مضاف عامل ہوگا، عمل کرے گا، اور عمل کرنے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ اس کے اندر زمانہ ہو حال یا استقبال کا۔ صیغہ صفت جب عمل کیا کرتا ہے تو صیغہ صفت اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ یہ کب عمل کرتا ہے؟ ایک تو شرط ہوتی ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر تقیہ پکڑا ہو،
دوسری شرط ہوتی ہے کہ اس کے اندر زمانہ حال یا استقبال کا ہو. اگر حال یا استقبال کا زمانہ نہ ہو تو وہ عمل کر سکتا نہیں ہے. اب سمجھو لفظ رب اس میں زمانہ ہے دوام اور استمرار کا. لفظ رب کے اندر زمانہ ہے دوام اور استمرار کا. اگر زمانہ اس کے اندر ہوتا حال یا استقبال کا پھر یہ عمل کرتا، مضاف الیہ کا معمول بنتا، پھر یہ اضافت لفظی بنتی اور اضافت لفظی بن کے یہ نکرہ کا نکرہ رہتا. لیکن اس کے اندر زمانہ دوام اور استمرار کا ہے. جب دوام اور استمرار کا زمانہ ہے تو اس نے عمل نہیں کیا. عمل کرنے کے لیے شرط کیا تھی؟ حال یا استقبال کا زمانہ ہو. جب حال یا استقبال کا زمانہ نہیں ہے بلکہ دوام اور استمرار کا زمانہ ہے تو لفظ رب عامل نہ بنا. یہ عامل نہ بنا تو العالمین اس کا معمول نہ بنا. جب معمول نہ بنا تو اضافت لفظی نہ بنی. اضافت لفظی نہ بنی بلکہ یہ اضافت معنوی بن گئی. چونکہ عمل نہیں کر رہا صیغہ صفت کا، جب یہ عامل نہیں ہے اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ اس کا معمول نہیں ہے تو یہ اضافت لفظی نہیں ہے بلکہ یہ اضافت معنوی ہے. اور اضافت معنوی میں نکرہ مضاف ہو جائے معرفہ کی طرف تو نکرہ معرفہ بن جایا کرتا ہے. لہذا العالمین جو معرفہ ہے اس کی طرف لفظ رب مضاف ہوا تو لفظ رب معرفہ بن گیا. جب وہ بن گیا تو لفظ للہ کی صفت واقع ہونا صحیح ہو گیا. بات سمجھے؟ صیغہ صفت کے اندر دوام اور استمرار ہو تو وہ عمل کرتا. جب عمل نہ کیا، عامل نہ بنا تو اضافت لفظی کے لیے تو شرط ہوتا ہے کہ صیغہ ہو صفت کا اور اپنے معمول کس کی طرح مضاف ہو؟ اپنے معمول. معمول وہ معمول کب بنے گا؟ جب یہ عمل کرے گا. لیکن جب اس کے اندر دوام اور استمرار کا زمانہ آیا اس نے عمل نہ کیا. جب یہ عمل نہ کیا یہ اضافت لفظی نہ بنی بلکہ اضافت معنوی بن گئی. جب اضافت معنوی بن گئی، اضافت معنوی میں نکرہ مضاف ہو جائے معرفہ کی طرف تو نکرہ معرفہ بن جایا کرتا ہے. اس لیے لفظ رب العالمین معرف باللام کی طرح مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن جائے گا اور معرفہ بن کے لفظ للہ کی صفت واقع ہونا صحیح ہوگا. چلو جی، رب العالمین اس میں حال یا استقبال حال کا زمانہ ہوتا تو اب فی الحال پالنے والا ہے یا آئندہ زمانے میں پالنے والا ہے. یہ حال یا استقبال کا زمانہ نہیں ہے، اس میں دوام کا ہے. ماضی میں بھی پالنے والا تھا، اب بھی پالنے والا ہے، آئندہ بھی پالنے والا رہے گا. تو اس میں زمانہ ہے چونکہ دوام اور استمرار کا، اس لیے یہ اضافت لفظی نہیں بنتی بلکہ کیا بن جاتی ہے؟ اضافت معنوی. چلو جی، رب العالمین. رب العالمین یہ آپ کے پاس جواب ایک اور طرز میں لکھا ہے. اس کا بھی اخیر خلاصہ تقریباً یہی بنتا ہے. رب کا معنی، رب کا معنی کیا ہے؟ تو رب کا معنی ہے سید ایک، مالک دو اور متصرف. یہ مختلف معانی ہیں، یہ مختلف معانی ہیں. یہاں پر مالک والا معنی مراد ہے تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا، حد کمال تک پہنچانے والا. رب بمعنی سید
رب بمانا مالک، رب بمانا متصرف، رب بمانا متصرف، تصرف کرنے والا، یہاں پر یہ تیسرا معنی مراد لینا ہے۔ متصرف للاصلاح، اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس میں تصرف کرنے والا۔ یہ جو تصرف کرنے والا ہوتا ہے اصلاح کے لیے، یعنی وقتاً فوقتاً، وقتاً فوقتاً اس کی تربیت کر کے اس کو کمال کے درجے تک پہنچانے والا۔ چنانچہ اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ یہ آگے آپ کے پاس تعریف لکھی ہے۔ تربیت تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، روح المعانی۔ جو اللہ پاک نے ازل میں اس کی استعداد مقرر کی ہے، اب اس کو اس طرح پالا جائے کہ اس کے درجے تک اس کو پہنچا دیا جائے، کمال کے درجے تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ اس طرح پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ یہ متصرف کرنے والا ہے، اس کے حالات میں تصرف کر رہا ہے اس کی اصلاح کے لیے، اور تصرف کر 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 کے، اصلاح کر کر کے کامل ہونے کے درجے تک اس کو پہنچا دے۔ یہ جو اس طرح تربیت کرنا ہے، اس تربیت کرنے کے دو رکن ہیں۔ تربیت کرنے کے دو رکن ہیں، بات کو سمجھنا ذرا بات کو۔ ایک ہے نقصان سے بچانا، نقصان سے بچانا، نقصان کو دور کرنا، دفع مضرت۔ دوسرا ہوتا ہے جلب منفعت، کے فائدہ پہنچانا۔ تربیت کرنے کے دو رکن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ کرے، ان نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ کرے۔ دوسرا جن جن منافع اور فوائد کی اس کو ضرورت ہے وہ فائدے اس کو پہنچائے، وہ فائدے اس کو پہنچائے۔ تو یہ دو رکن ہیں تربیت کرنے میں۔ تربیت کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نقصانات سے حفاظت کرے اور فائدے پہنچائے۔ تو گویا کہ رب کا معنی کیا ہوگا؟ نفع اور نقصان کا مالک ہونا، نفع اور نقصان کا، نقصانوں سے بچاتا جائے اور نفع پہنچاتا جائے، نفع پہنچاتا جائے۔ اگلی بات سمجھو، پھر اس تربیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ پہلے دو تو رکن تھے، تربیت کے دو رکن ہیں، اب تربیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تربیت ہے روحانی اور دوسری تربیت ہے جسمانی۔ ایک تربیت ہے روحانی اور دوسری تربیت ہے جسمانی۔ تربیت جسمانی، جسم کو پالنا، جسم کے لیے جو جسم کی غذا ہے وہ مہیا کی جائے، جسم کے لیے جو جسم کی غذا ہے وہ غذا اس کو پہنچا کر کمال کے درجے تک اس کو پہنچایا جائے۔ دوسری ہوتی ہے تربیت روحانی۔ تربیت روحانی کی ہے جو اس کی روح ہے، روح کی غذا، روح کی غذا روح کو میسر کی جائے۔ روحانی تربیت کام کرنا ہو، روحانی تربیت کام ہوتا ہے اساتذہ، استاد کا کام، پیر کا کام، نبی کا کام، مرشد کا کام۔ جو مرشد ہوتے ہیں، پیر ہوتی ہیں، استاد ہوتی ہیں، نبی ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے روحانی تربیت۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ روحانی تربیت۔ اب سمجھو، اللہ پاک رب العالمین نے
اللہ پاک ہر قسم کی تربیت کرنے والا ہے، ہر قسم کی تربیت کا انتظام کرنے والا ہے۔ رب العالمین، لفظ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، جمع ہے عالم کی جمع عالمین، اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ جمع نہیں ہے، اس میں جمع ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ عالمین اس کے مرادی معنی، عالمین کے مرادی معنی یعنی جن جن معنوں کے لیے لفظ عالمین استعمال کیا جاتا ہے تو تین معنی ہیں۔ لفظ عالمین کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تین۔ پہلا معنی کل ما سوی اللہ فہو عالم، کل ما سوی اللہ فہو عالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تو وہ عالم ہے۔ عالم اسم اعلی، ما یعلم بہ الشیء، وہ چیز جس سے اللہ کی ذات معلوم ہو۔ جہان کی ہر چیز اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اب عالم کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ عالم ہے، پہلا معنی۔ دوسرا معنی انسان اور جن، انسان اور جن، عالمین کا ذکر ہوگا، مراد کیا ہوگا؟ انسان اور جن۔ ذرا نکالیے سورہ فرقان 19واں پارہ، سورہ فرقان 18واں پارہ ہے، جہاں سورۃ فرقان شروع ہو رہی ہے، 18واں پارہ صفحہ 531۔ یہ اس کا دوسرا معنی، مرادی معنی، دوسرا اطلاق۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، یہاں عالمین انسان اور جن، عالمین سے یا مراد کیا ہوگا؟ اب یہاں پر عالمین کا معنی کل ما سوی اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن فرقان نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ بندہ نذیر، ڈرانے والا ہو جائے۔ پیغمبر ڈرائے گا، نذیر ہوگا، کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ اب پیغمبر نے ڈرانا ہے کس کو؟ انسان اور جن کو جو شریعت کے مکلف ہیں۔ ڈرانا کس سے ہے؟ عذاب سے۔ سمجھو، ڈرانا کس سے ہے؟ اور عذاب کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو شریعت کا مکلف ہو، جو شریعت کا مکلف ہو اور پھر شریعت کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے اللہ کی، تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ عذاب۔ شریعت کے مکلف انسان اور جنیں۔ اب یہ ہر چیز یہ شریعت کی مکلف نہیں ہے۔ جب مکلف نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اس کے لیے نذیر بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نذیر ہوگا کس کے لیے؟ انسان اور جن کے لیے۔ تو اب لفظ عالمین کا مراد کیا ہے؟ انسان اور جن۔ یہ دوسرا اطلاق، مرادی معنی، دوسرا اطلاق ہونا۔ پہلا کل ما سوی اللہ، دوسرا معنی کیا ہے؟ انسان اور جن۔ تیسرا معنی صرف انسان،
یہ مرادی معنی ہیں، یعنی قرآن پاک میں ان مختلف معانی کے لیے لفظ عالمین استعمال ہوتا ہے. کل ما سوی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انسان اور جن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. صرف انسان کے لیے نکالیے سورۃ شعراء، یہی سورۃ تبارکہ کے ساتھ آگے سورۃ شعراء آ رہی ہے. سورۃ شعراء اتأتون الذکران، صفحہ 551 51. اتأتون الذکران من العالمین، آیت نمبر 165 ہے. سورۃ شعراء پارہ 19 صفحہ 551 آیت نمبر 165. اتأتون الذکران من العالمین، عالمین سے مراد صرف انسان، انسانوں میں سے مذکر. قوم لوط کے برے کام کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ جو برے کام کرتے تھے انسانوں میں سے لڑکوں کے ساتھ. اب عالمین یہاں کل ما سوی اللہ والا معنی بھی نہیں، یہاں پر انسان اور جن دونوں والا معنی بھی نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ صرف انسان. صرف. تو قرآن پاک میں لفظ عالمین کا جو اطلاق ہوتا ہے اس میں 3 قسم کے معنی مراد ہوتے ہیں. کبھی کل ما سوی اللہ، کبھی انسان اور جن، کبھی صرف انسان. آگے آئیے. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، یہ الرحمن بھی مبالغے کا صیغہ ہے، الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے. اس لیے جب معنی کیا جاتا ہے رحمان کا معنی بے حد مہربان، رحمان کا معنی صرف یہ نہیں کرنا مہربان، معنی کیا کرنا ہے؟ بے حد مہربان، تاکہ مبالغے کا معنی پیدا ہو جائے. رحیم، رحیم کا معنی نہایت رحم کرنے والا. رحیم کا معنی صرف رحم کرنے والا نہیں، چونکہ دونوں ہیں یہ صیغے مبالغے کے، اس لیے مبالغے کا معنی کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تو رحمان کے ترجمے میں لفظ کہا جاتا ہے بے حد مہربان، بے حد مہربانی کرنے والا. اور رحیم کا معنی کیا جاتا ہے نہایت رحم کرنے والا. اب یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ دو لفظ جو ذکر کیے گئے ہیں، دو لفظ جو ذکر کیے گئے ہیں، یہ صرف تکرار ہے یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یہ دو لفظ جو ذکر کیے گئے ہیں، دو لفظ ذکر کرنے سے کیا صرف تکرار لازم نہیں آ رہا؟ تو بتایا جائے گا تکرار نہیں ہے، بلکہ دونوں کے معنی میں فرق ہے. دونوں کے معنی میں کیا ہے؟ فرق ہے. وہ فرق کس طرح ہے؟ اب اس کو سمجھو ذرا. یہ آپ کے پاس یہی سورۃ فاتحہ کے ساتھ والا آگے جو صفحہ ہے نمبر 3،
اس میں یہ سارے فرق کا ذکر ہے. پہلا فرق رحمان اور رحیم کا پہلا فرق ہے باعتبار کمیت. سمجھو ذرا بات کو. باعتبار کمیت ہوتی ہے تعداد، جتنا، کتنا. تو یہ پہلا فرق اس کا تعلق ہے باعتبار کمیت یعنی باعتبار کثرت افراد کے. باعثبات کثرت افراد کے. وہ کس طرح؟ رحمان کا لفظ مومن پہ بھی رحمت کرنا تے کافر پہ بھی رحمت کرنا. رحمان کے رحمت والے افراد کثیر ہیں. رحمان کے رحمت والے افراد کیا ہیں؟ کثیر ہیں بنسبت رحیم کے. بات سمجھے؟ کیوں؟ رحمان کا تعلق ہوتا ہے دنیا کے ساتھ، اور دنیا میں اللہ کی رحمت کافروں پر بھی ہے اور دنیا میں اللہ کی رحمت مومنوں پر بھی ہے. جب دونوں پر رحمت ہو گئی تو رحمان کے افراد زیادہ ہو گئے بنسبت کس کے؟ رحیم کے. یہی وجہ ہے حدیث کے اندر لفظ آتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. رحیم کا تعلق ہے آخرت میں رحمتیں کرنے والا، اور رحمان کا تعلق ہے دنیا میں رحمتیں کرنے والا. اور دنیا میں اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ مومنوں پر بھی ہیں اور کافروں پر بھی ہیں. اور رحیم کی جو رحمت ہوگی قیامت کے دن وہ رحمتیں صرف مومنوں پر ہوں گی، کافروں پر نہیں ہوں گی. تو اس اعتبار سے کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، اس کے افراد زیادہ ہیں. یہ فرق ہے باعتبار کس کے؟ کمیت کے، کہ رحمان کے افراد بنسبت رحیم کے کثیر ہیں. یہ پہلا فرق. آگے فرق دوم. دوسرا فرق کیفیت کے اعتبار سے. پہلا کیا تھا؟ کمیت، افراد، ایک کے افراد دوسرے سے زیادہ. اب کیفیت کا فرق. دوسرا فرق آ رہا ہے باعتبار کس کے؟ کیفیت. سمجھو کیفیت کیا ہے؟ یعنی قوت افراد. پہلے تھا کثرت افراد. پہلے کیا تھا؟ کثرت اعتبار کے اعتبار سے فرق، کمیت کے اعتبار سے فرق، کثرت افراد کے اعتبار سے فرق. یہ دوسرا فرق آ رہا ہے باعتبار کیفیت کے، یعنی قوت افراد کے لحاظ سے. قوت افراد کے لحاظ سے. تو سمجھو رحمان کا تعلق بڑی نعمتوں کے ساتھ اور رحیم کا تعلق چھوٹی نعمتوں کے ساتھ. رحمان کا تعلق بڑی نعمتوں کے ساتھ، رحیم کا تعلق چھوٹی نعمتوں کے ساتھ. تو اب یہ چھوٹا اور بڑا ہونا اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ کیفیت کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ کیفیت کے اعتبار سے. یہ دوسرا فرق. تیسرا فرق، بات کو ذرا سمجھو. یہ تیسرا فرق ہے جو مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ رحمان بالفعل رحمت کرنے والا. رحمان سے مراد کیا ہے؟ بالفعل رحمت کرنے والا. اور رحمت کرنے میں اس کی رحمت ایسی کہ کائنات کے ذرہ ذرہ کو شامل ہو. بالفعل رحمت کر رہا ہو اور اس کی رحمت ایسی ہو کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کی رحمت ہو رہی ہو. یہ ہے رحمان. یہ کیا ہے؟
اور رحیم کیا ہے؟ جس کی رحمت والی صفت لازم اور ذاتی ہو، عارضی نہ ہو۔ رحیم اس رحمت کرنے والے کو جس کی رحمت صفت لازم، صفت ذاتی، صفت لازم، صفت ذاتی ہو، عارضی نہ ہو۔ اس میں جو رحمت کرنے کی صفت ہے یہ کیا؟ صفت لازمہ، صفت لازمہ، صفت ذاتیہ ہو، صفت عارضہ نہ ہو۔ اچھا جی، یہ بالفعل اور گویا کے بالقوہ کے اعتبار سے فرق ہو گیا۔ چوتھا فرق آ رہا ہے جو علامہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے تھے۔ سمجھو ذرا بات کو، ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں حضرت شیخ القرآن کے شاگرد تھے تو وہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے، اور مولانا احمد علی صاحب لاہوری وہ شاگرد تھے مولانا عبید اللہ سندھی کے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے، مولانا عبید اللہ سندھی یہ بھی ہمارے اکابرین دیوبند میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ پاک نے اکابرین دیوبند پہ جو بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، عجیب عجیب قسم کے موتی اللہ پاک نے اکابرین دیوبند کے اندر پیدا کیے ہیں۔ یہ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تفسیر اور حدیث میں بڑے ماہر اور سیاست میں گویا کہ سیاست کا امام تھا وہ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی۔ خاص شاگرد تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تفسیر قرآن میں بڑے ماہر تھے، ان کا تفسیر کا انداز تھوڑا سا الگ ہوتا تھا۔ جس طرح مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہر صورت کے اندر اصل مرکزی مضمون بناتے ہیں توحید، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر صورت میں مرکزی مضمون بناتے ہیں جہاد کا۔ چون کا اپنا ایک اور ذوق تھا، انگریز کے ساتھ مقابلہ کیا ہے انہوں نے، تو ہر صورت کو جہاد کی طرف لے کے جایا کرتے تھے۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس طرح مولانا احمد علی صاحب لاہوری یوں سمجھے جاتے تھے جس طرح مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے بیٹے ہیں، اور مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے پھر پورا قرآن پڑھا تھا مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور پھر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سندھی کے انداز میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے استاد حضرت جاجروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت لاہوری سے بھی قرآن پڑھا، اس لیے بعض مقامات پر مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کی تحقیق بھی سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ اب یہاں پر بھی آ رہی ہے تحقیق علامہ سندھی، علامہ سندھی یعنی مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا جی، وہ فرماتی ہیں کہ دو قسم کی شفقتیں، دو قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے محبت پدری اور ایک ہوتی ہے محبت مادری۔ محبت پدری باپ والی محبت، سمجھو ذرا بات کو، باپ ہمیشہ چاہتا ہے میری اولاد کمال والی بنے، مصیبت برداشت کرے، تنگیاں برداشت کرے، لیکن کمال پیدا کرے، کسی کام کے بن جائیں، تکلیفیں بے شک برداشت
کریں. اب وہ باپ تقاضا اس کا ہوتا ہے مصیبتیں برداشت کی جائیں، دکھ برداشت کیے جائیں، تکلیفیں دیکھی جائیں، لیکن کمال پیدا کیا جائے. مادری محبت کیا ہوتی ہے؟ ماں چاہتی ہے میرا بچہ آرام سے سکھ رہے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ آئے. یہ بے شک جائل رہتا ہے رہ جائے، کچھ نہیں پڑھتا نہ پڑھے، لیکن تکلیف نہ اٹھائے، میرے بچے کو کوئی تکلیف ہو نہ آئے، آرام ہی آرام ہو. اب بات سمجھو، دو قسم کی محبتیں انسان کے سامنے آتی ہیں دنیا میں. اب اللہ پاک تو نہ کسی کا باپ ہے تو نہ کسی کی ماں ہے، اللہ پاک تو ان رشتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. لیکن اللہ پاک باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے انسان کے ساتھ، ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے انسان کے ساتھ. تو اللہ پاک کی بھی اپنے بندوں کے ساتھ دونوں قسم کی محبتیں ہوتی ہیں. اللہ کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، لیکن محبتیں کرتا ہے ان جیسی. یہ رحمان، یہ رحمت، شفقت، محبت، یہ ہے محبت پدری. اور رحیم کیا ہے؟ محبت مادری. رحمان اور رحیم کا فرق کیا ہے؟ رحمان میں محبت پدری ہے اور رحیم کے اندر کیا ہے؟ محبت مادری ہے. دنیا کے اندر انسان مصیبتیں اٹھاتا ہے، کبھی کیا دکھ سکھ مختلف حالات آتے رہتی ہیں. دنیا والی محبت اللہ کی، دنیا والی رحمت، اس میں نفع بھی تو نقصان بھی، اس میں نفع بھی اور نقصان بھی. اور آخرت والی جو رحمت رحیم، وہاں صرف رحمت ہی رحمت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، وہاں تکلیف کوئی نہیں ہے. تو وہ اللہ کی رحمت، وہ شفقت کیا ہے؟ مادری شفقت ہے. اور رحمان والی جو شفقت ہے یہ کیا ہے؟ پدری شفقت ہے. تو دونوں میں یہ فرق. اچھا جی، اب ایک سوال سمجھو. سوال یہ ہے کہ اب مثلا جو پہلا فرق تھا رحمان اور رحیم کا، رحمان کے افراد زیادہ ہیں، رحیم کے افراد تھوڑے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر رحیم میں مبالغہ تو نہ رہا؟ تم پہلے کہہ رہے ہو کہ رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. رحمان کے افراد کیا ہو گئے؟ زیادہ. رحیم کے افراد کیا ہو گئے؟ تھوڑے. جب تھوڑے ہو گئے تو پھر رحیم کے اندر تو مبالغہ نہ رہا. جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ رحیم کے اندر بھی مبالغہ ہے. افراد اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن یہ رحمت اللہ پاک کی ایسی ہے جو جس میں دوام ہے. رحمت ایسی ہے جس کے اندر کیا ہے؟ دوام ہے، استمرار ہے. یہ رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اس اعتبار سے اس رحمت کے اندر بھی کیا ہے؟ مبالغہ ہے. تو رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، رحمان بھی مبالغے کا صیغہ. ایک سوال اور سمجھ لو. یہ فاتحہ کے اندر آ رہا ہے الرحمن الرحیم، اوپر بسم اللہ میں بھی ہے الرحمن الرحیم، فاتحہ میں بھی الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کے اندر بھی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو تکرار لازم آ گیا. کیا لازم آ گیا؟ تو جواب آسان ہے کہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی. بسم اللہ تو الگ ہے، وہاں رحمان رحیم ہے تو وہ الگ ہے. فاتحہ کے اندر رحمان اور رحیم کا تکرار نہیں ہے. فاتحہ چونکہ شروع ہوتی ہے لفظ الحمدللہ کے ساتھ، تو جو فاتحہ شروع ہو رہی ہے تو فاتحہ کے اندر کوئی رحمان اور رحیم کا تکرار نہیں ہے. اچھا جی، اب ایک سوال
مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، مالک، اور یہاں ایک قرات ہے ملک، مالک، اور ایک قرات کیا ہے؟ ملک. مالک کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس لکھا ہے المتصرف فی الاعیان المملوکہ کیف شاء. المتصرف فی الاعیان المملوکہ کیف شاء من الملک. من الملک تفسیر بیضاوی، تصرف کرنے والا، فی الاعیان، آیان عین ذات، المملوکہ جو اس کی مملوک ہیں، جو اپنی مملوک چیزیں ہیں ان مملوک چیزوں میں تصرف کرنے والا، اپنی مملوک چیزوں میں تصرف کرنے والا، کیف شاء جیسے چاہے، من الملک اپنی مملوک ہے اس کی، اپنی ملکیت میں جیسے چاہے وہ تصرف کرے. یہ کیا ہوتا ہے؟ مالک، ملک، مالک اور ملک. اچھا جی، یہ بعض علماء دونوں کے فرق کرتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں فرق ہے. جو فرق کرتے ہیں وہ آگے ملک کا دوسرا معنی کرتے ہیں. جو فرق کرتے ہیں تو وہ ملک کا معنی تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں. وہ آپ کے پاس لکھا ہے وہ بھی المتصرف بالامر والنہی فی المامورین من الملک. سمجھو ذرا بات کو. اب مالک، بعض تو کہتے ہیں مالک تے ملک دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں جی فرق ہے. فرق ہو تو پھر ملک کا معنی کیا ہے؟ ملک امر اور نہیں کرنے والا، امر اور نہیں کرنے والا، کسی کو یہ کر اور یہ نہ کر، کچھ اوامر اور کچھ نواہی، کچھ اوامر اور کچھ نواہی. کن کو؟ فی المامورین من الملک، جو اس کے بادشاہی میں ہیں. ملک گویا کہ بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا، اپنے مامور افراد کو حکم دیتا ہے. کچھ کہتا ہے یہ کرو، کچھ کہتا ہے نہ کرو. کچھ ہوتے ہیں اوامر اور کچھ ہوتے ہیں نواہی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملک. تو گویا کہ مالک کا تعلق ہو گیا ملکیت کے ساتھ، ملک کا تعلق ہو گیا ملک، بادشاہی کے ساتھ. وہ سمجھے؟ اب مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا مالک، قاضی یا حاکم کا لفظ کیوں نہیں فرمایا؟ قاضی قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا. حاکم بھی کیا ہوگا؟ حکم یعنی فیصلہ کرنے والا. اللہ پاک نے لفظ مالک کا استعمال فرمایا ہے، قاضی اور حاکم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. تو جواب سمجھو. جواب یہ قاضی اور حاکم ان میں وسیع اختیارات نہیں ہوتے. یہ یوں سمجھے جاتے ہیں جیسے یہ ملازم ہیں. مالک یا ملک تو بادشاہ ہوا، مالک یا ملک تو کیا ہوا؟ اور یہ قاضی، حاکم، یہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ ملازم ہوتے ہیں. تو ان کے اختیارات وسیع نہیں ہوتے، ان کے اختیارات وسیع
نہیں ہوتے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے لیے قاضی یا حاکم کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ کیا استعمال کیا؟ مالک یا ملک. مالک یا ملک. کیوں؟ مالک اور ملک میں اختیارات اس کے اپنے ہوتی ہیں، اور اختیارات وسیع اختیارات ہوتی ہیں، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اچھا جی، اب مالک یوم الدین. یہ یوم الدین اصل میں مفعول فی ہے، اصل لفظ ہے مالک فی یوم الدین. مالک فی یوم الدین. اور مالک بھی کیا ہے؟ یہ آگے ماخذ آ رہا ہے اس کا. مالک یعنی مالکون کل امرین فی یوم الدین. اصل میں کیا ہے؟ مالکون کل امرین فی یوم الدین. وہ کل امر کو حذف کر دیا گیا، فی کو بھی حذف کر دیا گیا، اس مالک کو یوم کی طرف کیا کر دیا گیا؟ مضاف کر دیا گیا. اب یہ مالکون یا مالکین کل امرین، مالک کل امرین فی الدین فی یوم الدین. مالک فی یوم الدین، دین کے دن میں. دین کے دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی تو دین کے 4 معنی ہیں جی. دین کے 2 معنی پڑھ چکے ہو. عبادت سے پہلے آ جائے تو دین کا معنی عبادت، پکار کے نہ عبادت کے ساتھ اس کا ذکر آ جائے تو وہاں پر اس کا معنی کیا ہوگا؟ عبادت. پکار کے ساتھ آ جائے تو دین کا معنی کیا ہوگا؟ پکار. 2 معنی تو یہ. تیسرا معنی جزا، دان یا دینو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ دینا. بدلہ دینا، دان یا دینو، بدلہ دینا. ماخذ آپ کے پاس ہے کہ لکھا ہے دناہم کما دانو. یہ حماسے کا شعر ہے دیوان حماسہ میں. دناہم، دنا دانا یا دینوں سے، دننا، وہ سمجھے؟ دنو نا، دننا، ہم نے بدلہ دیا ان کو کما دانو، جیسے انہوں نے ہمیں بدلہ دیا، جیسا انہوں نے کیا ویسا ہم نے کیا. یہ تیسرا معنی بدلہ. یوم الدین بدلے کا دن، جزا کا دن. چوتھا معنی دین سے مراد مذہب اور شریعت. دین سے مراد مذہب اور شریعت. یہ آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب دیناً، اس دین سے مراد کیا ہے؟ مذہب اور شریعت. اچھا جی، اب ذرا سمجھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اس کو یوں سمجھو یہ ایک چھوٹا سا دعویٰ ہے. چھوٹا سا کیا ہے؟ یہ رب العالمین اس کی دلیل ہے، الرحمن الرحیم بھی اس کی دلیل ہے، مالک یوم الدین بھی اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے. وہ بات سمجھے؟ یہ جو اصل دعویٰ ہے سورت کا وہ تو ہے ایاک نعبد و ایاک، وہ الگ ہے. اس سے ہٹ کر یہ ایک دوسری بات کر رہا ہوں. یہ یوں سمجھو جیسے الحمدللہ کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے،
اور اس کے ساتھ یہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب کیا ہے اس کے لیے دلائل ہیں۔ اب یہ جو دلائل ہیں، ان دلائل کا آپس میں ربط، ان دلائل کا آپس میں ربط، تو سمجھو ذرا بات کو۔ رب العالمین، رب العالمین، یہ پہلی دلیل ہے لفظ الحمدللہ۔ لفظ الحمدللہ کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ما فوق الاسباب تمام محامد، ما فوق الاسباب تمام محامد صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کی تعریف اور کسی اور کی حمد ہو سکتی نہیں۔ کیوں جی؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ تو تعریفیں کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا، میں اس کی تعریف کروں گا۔ تعریف جو کسی کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ وہ آپ کا محسن ہے، اس نے آپ پر احسانات کیے، چونکہ اس نے احسان کیا آپ نے اس کی تعریف کی۔ اور انسان کا محسن حقیقی اللہ ہے، انسان کا محسن حقیقی، باقی دنیاوی محسن وہ ہیں مجازی عارضی، مجازی عارضی۔ اصل حقیقی محسن انسان کے لیے کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی محسن کون ہے؟ اللہ۔ پھر احسانات کی تین قسمیں ہیں، ایک احسانات در زمانہ ماضی، دوسرا احسانات در زمانہ حال، تیسرا احسانات در زمانہ استقبال۔ احسانات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ اب سمجھو، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ دعویٰ ہے، اللہ ہمارا محسن ہے، اللہ کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، کیوں؟ رب العالمین، اس میں ذکر ہے ماضی کے احسانات کا، الرحمن الرحیم، اس میں ذکر ہے زمانہ حال کے احسانات کا، مالک یوم الدین، اس میں ذکر ہے زمانہ استقبال کے احسانات کا۔ ماضی میں احسان کرنے والا اللہ، حال میں احسان کرنے والا اللہ، استقبال میں احسان کرنے والا اللہ، تو ثابت ہو گیا الحمدللہ۔ بات سمجھے؟ اب ذرا دیکھو، یہ لفظ الحمدللہ کو ایک چھوٹا دعویٰ بنا کر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہیں؟ دلائل، اور ان دلائل کا یہ ربط ہوا۔